بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے اختتام پر بعض لوگ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے رکھتے ہیں اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ وہ پھر کھولتے ہیں، اور بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اس وقت دایاں ہاتھ وہ چھوڑتے ہیں، جس وقت بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو پھر بایاں ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اور بعض جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں جو شریعت کے اعتبار سے، شرعی لحاظ سے درست صورت کون سی ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ سے سیم بالکل یہی سوال جب کیا گیا تو سیدی اعلی حضرت نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ میں سلام ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھیرنا چاہیے یا قبل ہاتھ چھوڑنے کے؟ افضل کیا ہے؟ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ باندھنا سنت اس قیام کی ہے جس کے لیے قرار ہو، یعنی آپ نے فرمایا کہ ہاتھ اس قیام کے اندر باندھے جاتے ہیں جس قیام کے لیے قرار ہو۔ قرار کا مطلب یہ ہے کہ اس قیام میں ہاتھ باندھنے کے بعد کچھ پڑھنا ہو، کوئی تلاوت کرنی ہو یا کوئی ذکر اذکار کرنا ہو، کوئی ذکر مسنون کرنا ہو، تو اس قیام میں وہ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ چوتھی تکبیر کے بعد اس کے بعد نہ تو کوئی ذکر مسنون باقی رہتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی ذکر واجب ذکر کوئی باقی رہتا ہے، تو اس لیے سید اعلی حضرت نے اس کی وضاحت یہ کی کہ چونکہ جب چوتھی تکبیر کے بعد، یعنی جب تکبیر کہہ لی جاتی ہے تو بعد میں کوئی ذکر باقی نہیں رہتا، تو اس کے لیے شریعت کے مطابق جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو کھول دیا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور چھوڑنے کے بعد وہ پھر دائیں طرف سلام پھیرا جائے اور اسی طرح پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے۔ اس کی مزید تفصیل آپ بہار شریعت کے حوالے سے بھی اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں ہے کہ ظاہر ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد نہ قیام ذی قرار ہے، نہ اس میں کوئی ذکر مسنون، تو ہاتھ باندھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ذکر کر دیا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد نہ تو کوئی ذکر مسنون باقی ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے، تو لہٰذا چوتھی تکبیر کہنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ اسی طرح اسی مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک اور موقع پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک روایت وہ خلاصۃ الفتاوی کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، کیونکہ اب کوئی ذکر مسنون باقی نہیں رہا کہ بدستور ہاتھ باندھے رکھے، بس یہی صحیح ہے کہ نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کھول دے اور دونوں جانب سلام پھیر دے۔ یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات اس کا ذکر کیا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ بھی پڑھنے کے لیے باقی نہیں رہتا، لہٰذا اس کے بعد ہاتھ باندھے رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی چوتھی تکبیر اس کو کہا جائے تو فوراً وہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ دونوں ہاتھ چھوڑنے کے بعد وہ اس کے بعد دائیں طرف اور بائیں طرف وہ سلام پھیرنا، یہی شرعی طریقہ ہے۔ لہٰذا عوام الناس کے اندر یہ جو غلط طریقہ رائج ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دایاں ہاتھ چھوڑنا، بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بایاں ہاتھ چھوڑنا، اور اسی طرح وہ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد پہلے سلام پھیریں پھر دونوں ہاتھ چھوڑیں، یہ سارے طریقے وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ شرعی طریقہ وہ یہی ہے کہ جب چوتھی تکبیر کہی جائے فوراً وہ دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، دونوں ہاتھ چھوڑنے کے بعد پھر دائیں طرف سلام پھیرا جائے اور اس کے ساتھ ہی بائیں طرف وہ سلام پھیر دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔